إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا کہ انسان کے پاس سب سے بڑی متاع اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. مال و دولت ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ مال و دولت موت کے ساتھ ہی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کتنا بھی مالدار ہو، جیسے ہی اس کو موت آتی ہے اس کا مال، اس کی دولت، اس کی جائیداد، اس کی چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی تو حشر کے دن اس کے کیا کام آئیں گی؟ تو پھر قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا ایمان ہوتا ہے. اسی لیے جب فرشتے قبر میں آ کے اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے ایمان کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. مر ربک، تیرا رب کون؟ وہ پیسے دے کر، رشوت دے کر ان فرشتوں کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا ہے، اس جواب سے خود بھاگ نہیں سکتا ہے. وہاں دولت اس کے کام نہیں آتی، وہاں ایمان اس کے کام آتا ہے. اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہاں وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. اس کے بعد پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ اگر اسلام اس کی زندگی میں تھا وہاں وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں تیرا نبی کون؟ اور ایک روایت میں ہے ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا بولنا ہے جو محمد نام سے تھے؟ تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ہمارے پاس بھیجے گئے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہاں انسان کے کام مال نہیں آتا، یہاں کا عہدہ کام نہیں آتا، یہاں کی ڈگری کام نہیں آتی، یہاں کی انسانیت، دوست، احباب، ساتھ دینے والے، رشتہ دار کام نہیں آتے. وہاں جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں انسان کے ساتھ اس کا ایمان ہوتا ہے. اگر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تھا ایمان جواب نہیں دے پاتا. اس سے ایمان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. لیکن صرف ایمان انسان کی زبان پر ہو یا عقیدے کا حصہ ہو جائے بس، اور ایمان اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ایمان ویسا بنا نہیں ہے جیسا اللہ چاہتا ہے. کیونکہ ایمان حقیقی معنوں میں جب زندگی میں آتا ہے تو زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. اس کو یاد رکھیں گے، ایمان جب حقیقی معنوں میں صحیح طرح سے زندگی میں آتا ہے تو پھر زندگی میں وہ تبدیلی لاتا ہے. اگر آدمی کا ایمان زندگی میں تبدیلی نہ لائے
تو اس بات کی علامت ہے کہ ابھی زندگی میں ٹھیک سے آیا نہیں ہے۔ گھر میں بلب بھی جلے ہوئے اور روشنی نہ ہو، ایسا ہوگا نہیں، یا تو بلب بند ہے یا تو روشنی کم ہے، ویسی روشنی نہیں جس سے اجالا ہو، تو کچھ نہ کچھ کمی اس میں ہے۔ تو اسی طرح سے زندگی میں ایمان آئے لیکن زندگی میں تبدیلی نہ آئے، خیر نہ آئے، بہتری نہ آئے، تو کہیں نہ کہیں اس ایمان میں کمزوری ہے، اور ہو سکتا ہے خرابی بھی ہو، بگاڑ بھی ہو۔ لہٰذا ایک مومن کو اپنے عقیدے پر قناعت نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے عقیدے کی کتاب پڑھ لیا، عقیدے کی تفصیل سیکھ لیا، اب مجھے ڈیٹیلز معلوم ہے، اور ہر چیز کی دلیل اور اس کا ریفرنس نمبر، آیت، حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، معلوم ہو گیا۔ صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل سے تعلق ہونا، زندگی میں اس کے اثرات آنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو مانتا ہے، اس کے تقاضے ہیں، آخرت کو مانتا ہے، اس کے تقاضے ہیں، رسول کو مانتا ہے، اس کے تقاضے ہیں، تقدیر کو مانتا ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ تو جو مان رہا ہے، زندگی میں اس کی وجہ سے کیا تبدیلی آ رہی ہے، یہ تبدیلی دیکھنا ضروری ہے۔ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ کھاتا ہے لیکن اس کی صحت نہیں بن رہی ہے، کچھ تو پرابلم ہے۔ اگر ہم انسان کیا جانور کو ہم کھلا رہے ہیں لیکن وہ کچھ بن ہی نہیں رہا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ اسی طرح سے انسان ایمان لا رہا ہے، اس کے بعد دینی دروس میں بھی شریک ہو رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے۔ اور اگر ایمان لانے کے بعد واقعی حقیقی طور پر صحیح طرح سے زندگی میں ایمان آئے، اس کے اثرات زندگی میں آتے ہیں۔ پودا بیج بویا جائے، اس کو پانی دیا جائے، صحیح زمین میں وہ بیج ڈالا جائے، صحیح مقدار میں پانی اس کو ملے، کھاد اس کو ملے، موسم اس کو ملے، پھر وہ پودا بڑھ کے پیڑ بن جاتا ہے اور اس کو پھل بھی لگتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ لہذا بعض اوقات ہم اپنے اقرار کلمے پر قناعت کر لیتے ہیں، میں نے کلمہ پڑھا نا، بس ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، میں مومن ہو گیا۔ کیا واقعی ہم ہوئے ہیں؟ کیا وہ صفات ہماری زندگی میں ہیں جو صفات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بتائی ہیں؟ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، کیونکہ ہمارے نبی تو بتا چکے ہیں، اللہ بتا چکا ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے۔ پھر میری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ میری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اور مجھ کو موقع ہے، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری زندگی میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں میرے ایمان میں کمزوری ہے۔ بعض اوقات ہم دینی مجلسوں میں حاضر ہونے ہی کو دین سمجھ لیتے ہیں کہ میں آتا ہوں کا مطلب دیندار بن گیا۔ یہ تو سننے کے لیے ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے، یہ بننے میں مدد کے لیے ہے، یہ خود بن گئے ایسا نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں، بہت جانتا ہوں، لیکن کیا جاننے سے انسان بن جاتا؟ وہ تو شروعات ہے، وہ ضروری ہے، لیکن کیا وہ کافی ہے؟ ویسے ہی جیسے ایک انسان بیماری کے لیے دوا جانتا ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، مرض ہے، ڈاکٹر سے بات کیا، ڈاکٹر نے بتایا آپ کو یہ پرابلم ہے اور اس کا یہ علاج ہے، یہ دوا کھانی پڑے گی، جان رہا ہو، اچھا ہو گیا؟ بولے سب جان گیا، میں معلوم پڑ گیا، پرابلم بھی معلوم پڑ گیا، علاج بھی معلوم پڑ گیا، دوا بھی معلوم پڑ گئی، دوا کیسے کھانا بھی ڈیٹیل میں مجھ کو معلوم ہے، لیکن اس سے علاج ہوا اس کا
بیماری جاننے سے، علاج جاننے سے، علاج کا طریقہ جاننے سے علاج ہوتا نہیں جب تک کہ علاج کرتے نہیں۔ اکثر دین کے معاملے میں یہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم جاننے ہی کو بننا سمجھ لیتے ہیں، ہم جاننے کو بننا سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے جانا کا مطلب میں بنا، جاننے پہ جنت نہیں ہے، جاننے پہ جنت نہیں ہے، بننے پہ جنت ہے۔ کیونکہ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو۔ اپنے بچے کو بھیڑ میں بھی دیکھ لے آدمی پہچان لیتا ہے، میرا بیٹا ہے، مسٹیک نہیں کرتا ہے پہچاننے میں، فوراً پہچانتا ہے۔ کیوں؟ اس کی چال ڈھال، اس کا چلنا پھرنا سب اس کو عادتیں معلوم رہتی ہے، اس کا حلیہ، اس کی حرکتیں سب معلوم ہوتا ہے، دور سے دیکھتے ہی میرا بیٹا ہے۔ تو یہودی جانتے تھے، پہچانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی، مانتے تھے۔ تو ان کا جاننا ان کے کام آیا کیا؟ نہیں۔ کیا ہمارا جاننا ہمارے کام آئے گا؟ اگر ہماری زندگی میں وہ چیز نہ آئے، ہمارے دلوں میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے عمل میں اگر وہ نہیں آتا ہے دین، تو دین کا جاننا ہمارے کیا کام آئے گا؟ لہٰذا یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے دوا کی مثال ہم نے سیکھی، سمجھی کہ دوا جاننے سے آدمی صحت مند نہیں بن جاتا، شفا یاب نہیں ہوتا ہے، اس کو علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم جاننے کو بننا نہ سمجھیں، بننے کے لیے مستقل ہم کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ اللہ نے کہا کیا تو نے دیکھا نہیں؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے کیسے مثال بیان کی؟ كَلِمَةً طَيِّبَةً، کلمہ طیبہ کی، كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، ایسے جیسے کوئی ایک پاکیزہ پیڑ ہو۔ کلمے کی مثال کیسی ہے؟ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک عمدہ پاکیزہ درخت کی طرح۔ اس کا کیا حال ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں مضبوط قائم ہیں۔ اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں زمین میں۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں کی بلندی کو چھو رہی ہیں۔ اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں لیکن شاخیں آسمان کی اونچائی کو چھو رہی ہیں۔ اور کیا کہا؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ پھل دیتا ہے اپنا ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے۔ وہ ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، بے پھل پیڑ نہیں ہے، وہ پھلدار ہے۔ کوئی ایک سیزن میں رمضان میں خالی پھل نہیں دیتا وہ، چلو بھائی رمضان آیا، رمضان میں عبادت کریں گے، نیک بن جائیں گے، شراب چھوڑیں گے، جوا چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، رمضان کا موسم آیا چلو اب پھل دیں گے، باقی سال بھر بنجر پڑا رہے، سوکھا رہے، نہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر آن، ہر حال میں، ہر وقت وہ پھل دیتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت لیں، اس مثال میں یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 سے کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیے قرآن بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے والے چاہیے، اس کو پڑھنے والے لوگ چاہیے۔ ایسے
جن کے پاس واقعی ایسا پڑھیں کہ اپنا دل ساتھ میں لے کے پڑھیں، خالی آنکھ سے نہیں، خالی زبان سے نہیں، پڑھا تو آدھا ادھر سے پڑھ دو، آدھا ادھر سے پڑھ کے بخش دیے کسی کو، ایسا نہیں، اپنا دل ساتھ لے کے وہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور کریں، اس سے نصیحت مانیں، اس پر ایمان لائیں، اپنی زندگی میں اس کو پڑھنے کے بعد عزائم کریں، اس سے اپنے دل کو حرکت دیں۔ آپ دیکھیں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومن کا حال بیان کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے اس آیت کی تفسیر میں اپنی کتاب اعلام الواقعین عن رب العالمین، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132 پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَشَبَّحَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ بِالشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ، ہم کو معلوم ہے کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ اصل ہے، اس میں اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ رسول تو دین سکھانے کے لیے آئے، اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، توحید بنیادی چیز ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے مشابہت دی ہے کہ پاکیزہ پیڑ کی طرح یہ کلمہ ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ مومن کی مثال ہے یہ، کہ جس کی زندگی میں کلمہ طیبہ ہو۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ تُثْمِرُ الْعَمَلَ الصَّالِحِ، اس لیے کہ کلمہ طیبہ ہمیشہ نیک اعمال پھل کے طور پر دیتا ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الطَّيِّبَةَ تُثْمِرُ الثَّمَرَ النَّافِعَ، اور ایک عمدہ پیڑ، پاکیزہ پیڑ ہمیشہ نفع والا پھل دیتا ہے۔ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلِ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل ظاہر بات ہے، یہ عام طور سے مفسرین نے یہی بات کہی ہے، کیا؟ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ هِيَ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اس عام طور سے جمہور مفسرین کا کہنا ہے یہاں کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ کہتے ہیں فَإِنَّهَا تُثْمِرُ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، یعنی یہ جب کلمہ زندگی میں آتا ہے تو اس سے ظاہری و باطنی نیک اعمال کا ظہور ہوتا ہے۔ جب زندگی میں کلمہ آتا ہے تو زندگی میں اعمال آتے ہیں، جب کلمہ آتا ہے تو اعمال آتے ہیں۔ فَكُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ مَرْضِيٍّ لِلَّهِ ثَمَرَةُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، کہتے کہ ہر وہ نیک عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اس کلمے کا پھل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا یہ کلمہ زندگی میں آئے اور پھل نہ آئے، نیک اعمال زندگی میں نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر زندگی میں کلمہ ہے تو پھر نیک اعمال ہونے چاہیے، اگر نہیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے اقرار میں کوتاہی ہے، ایمان میں خرابی ہے، تبھی جا کے اعمال میں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ پیڑ سوکھنے لگا تو پانی کہاں دیتے؟ جڑوں میں۔ دکھ رہا کدھر؟ اوپر، پتے سوکھ رہے، اس کے پھل نہیں دے رہا، سوکھ رہا پیڑ، دکھائی دیتا اوپر، لیکن پانی کہاں ڈالتے؟ نیچے، کیونکہ جڑ میں پانی دیا جاتا ہے۔ تو دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کے اعمال زندگی سے نکلتے ہیں، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے۔ جب صحیح طور سے ایمان دل کی زمین میں پیوست ہوتا ہے اور اپنی جڑیں جما لیتا ہے تو پھر اس کی زبان سے بھی پھل نکلتا ہے، ہاتھ سے، کان سے، آنکھوں سے، پاؤں سے، سارے اعمال جو اس کے نکلتے ہیں وہ خیر والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایمان اگر صحیح نہیں ہے زندگی میں تو پھر بگاڑ والے اعمال نکلیں گے، زبان جھوٹ بولے گی، آنکھیں بے حیائی دیکھیں گی، کان غیبتوں کو سنیں گے، گانے سنیں گے، اور اسی طرح سے ہاتھ ظلم کریں گے، گناہ کریں گے، اور پاؤں غلط راہوں پر چلیں گے۔ ایمان کا سدھار زندگی میں سدھار لاتا ہے، ایمان کا بگاڑ زندگی میں بگاڑ لاتا ہے۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟
خالی کلمہ پڑھنے والا یا کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا؟ اس کی زندگی میں وہ صفات ہوتی ہیں جو ایمان والوں کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بتایا کہ کہیں پہ صفات، ہاں بہت جگہ بتایا، کئیوں جگہ پہ قرآن میں اللہ نے بتایا مومن ایسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے ہمارے اپنی زندگی میں یہ ہے کیا، تاکہ ہم اپنے دلوں کو، اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ جیسا اللہ بتا رہا مومن ایسا ہوتا ہے، لیکن پھر میں بھی تو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوں، تو میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ میری زندگی میں یہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک مثال، اس کے بعد ہم حدیثیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں پر کپ کپی چھا جاتی ہے اللہ کے خوف سے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، سارے مسائل میں، سارے مقاصد میں ان کا اعتماد، بھروسہ، توکل اپنے رب پر ہوتا ہے۔ اللہ ہے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، نماز کا پابندی سے اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک نماز پڑھتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں واقعی پکے مومن، سچے مومن یہی ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، اونچے اونچے درجے ان کے لیے مغفرت ہے، کوتاہیوں پر، گناہوں پر جو بھی چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، مغفرت کا پیش کی وعدہ ان کے لیے ہے۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے بڑا عزت والا رزق ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 2 3 4، آیت نمبر 2 3 4، 3 آیتیں سورۃ الانفال کی، لیکن ان میں کتنی بنیادی باتیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ مومن ایسے ہوتے ہیں، اور کیا کہا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ واقعی مومن کہلانے کے حقدار ہیں، یہی حقیقی مومن ہے، یہی سچے پکے مومن ہیں۔ کون؟ یہ جو باتیں جن کے اندر ہے۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ نمبر 1، اللہ کی عظمت دل میں ہو، کچھ بیٹھے بات کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کی بڑائی ہو دل کے اندر، کہ جب اللہ کا تذکرہ آئے، اللہ منع کر رہا ہے، اللہ کا حکم ہے ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا، اللہ کا عذاب، اللہ کی بڑائی جب سامنے آئے تو وہ کسی اور کی طرح اللہ کے ساتھ معاملہ اس کا نہیں ہو، اللہ کا نام آتے اس کا معاملہ، چاہے وہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہو، رک جائے۔ ایک صحابی ہیں ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، غلام کو مار رہے ہیں، غصے میں تھے، ایک دم ایسا غصہ تھا کہ خوب پٹائی کر رہے تھے غلام کی، معلوم نہیں کیا غلطی کیا تھا بیچارہ۔ پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو۔ کہتے ہیں میرا اتنا غصے میں تھا، دھیان نہیں دیا کون بول رہا اور کیا بول رہا، تھوڑا دھیان نہیں دیا۔ پھر وہی بات، اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو۔ کہ میرا ذہن نہیں گیا، لیکن دیکھا تو قریب جب دیکھا پیچھے پلٹ کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو، جتنا تم اس غلام پر قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تم پر قادر ہے۔ اس کی غلطی پر تم اس کی پٹائی کر رہے ہو، تم سے بھی تو غلطی ہوتی ہے، تم اس کے مالک ہو،
تمہارا بھی تو کوئی مالک ہے. اس کی غلطی پر اگر تم اس کو سزا دے سکتے ہو تو تمہاری غلطی پر وہ بھی تو سزا دے سکتا ہے. اگر تم اللہ سے چاہتے ہو کہ میری کوتاہی پر وہ مجھ کو معاف کر دے، تم کو بھی تو سوچنا چاہیے کسی غلطی پر تم اس کو معاف کرو. وہ سمجھدار لوگ تھے، اتنا سمجھانا نہیں پڑا جتنا میں بولا. سمجھدار لوگ تھے. صرف ایک جملہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو مسعود جان لو کہ جتنا تم اس پر قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تم پر قادر ہے. بس کہتے میرے ہاتھ سے لکڑی گر گئی، میرے ہاتھ سے لکڑی گر گئی، اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور یہ غلام بھی اللہ کے لیے آزاد ہے، یہ غلام بھی اللہ کے لیے آزاد ہے، اور آج کے بعد میں کسی غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. آپ نے کہا اگر ایسا تم نہیں کرتے تو ایک آگ تمہیں لپٹ جاتی، آگ اللہ کی طرف سے عذاب آ کے تم کو لپٹ جاتا. امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے. اللہ کا ذکر آنے پر ہاتھ رک جائیں، ہاتھ سے لاٹھی گر جائے. کیوں؟ اللہ کی عظمت کا احساس ہماری زندگی میں ہے. ہماری زندگی میں ہے کہ ہم غصے میں ہو اور کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ہم لوگ ٹھنڈے ہو جائیں. نہیں، ہم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں اور اللہ یاد آ جائے اور ہم رک جائیں. کوئی اللہ یاد دلائے، کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور وہ کہے اللہ کے لیے ڈر، اور ہم رک جائے کہ اللہ کا نام آ گیا یہاں پہ. کہ ان کے سامنے جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. اور دوسری طرف جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیے، تفسیر پڑھتے جا رہے اور زندگی میں کچھ بھی نہیں آ رہا، خالی نالج اور ایجوکیٹڈ بن رہے ہیں. کہا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان ان کے بڑھ جاتے ہیں. سننے سے پہلے، قرآن کی آیت سننے سے پہلے جو اس کے دل کا حال تھا، سننے کے بعد نہیں ہوتا. سننے کے بعد اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر بات پہ اس کی زندگی میں ایمان آتا ہے. اللہ جو بھی بتائے اس کو مان لیتا ہے، اللہ کا جو بھی وعدہ ہو اس پر یقین ہوتا ہے، اللہ جو بھی خبر دے قیامت کی اس کے بارے میں دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے اس کے دل میں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. زندگی کے جتنے مسائل ہیں، جتنے معاملات ہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس لوگ ہیں، میرے تعلقات ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، فلاں چیز ہے، نہیں. اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ کس پر توکل کرتے ہیں؟ اللہ پر. اللہ کے سوا کاموں کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. ان کا دل ہمیشہ اللہ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے. وہ اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپتے ہیں. آپ نے دیکھا 3 چیزیں بتائی یہاں پہ، اتنے چھوٹے سے حصے میں قرآن کے 3 باتیں اللہ نے بتائی. مومن ایسا ہونا چاہیے دل کی سطح پر، ان کے دل ایسے ہونے چاہیے. نمبر 1 دیکھیے کیا کیا ہے اس میں. نمبر 1 اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. اللہ کا نام آ جائے تو دل دہل جائے، اللہ کا ڈر. 2 اللہ کی بات کو سنی انسنی نہیں کرتے، شک نہیں کرتے، اس پہ انکار نہیں کرتے، یقین کرتے. تو یقین. نمبر 3 بھروسہ، سارے معاملات کا سولوشن اللہ کرے گا حل. میرا مسئلہ اللہ ہے تو سب ہو سکتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ، توکل. تو 3 چیزیں ہیں، خشیت، دوسرے یقین، اور تیسرے توکل. یہ 3 چیزیں ایمان اور دل کی سطح پر ان کی زندگی میں ہوتی ہیں. وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی بات پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ الذین. اب یہ ہوا دل والا عمل. بدن والا عمل سارے اعمال ہیں، ان میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا؟ نماز.
ان کی زندگی میں بندگی ہوتی ہے، کیونکہ نماز آئی تو باقی سب آئے گا، نماز نہیں تو باقی کچھ فائدے کا نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ کبھی کبھار پڑھ لیتے نہیں، چھٹی کا دن ہوا تو پڑھ لیا، نیند نہیں آ رہی تو پڑھ لی تہجد، ایسے نہیں، ان کی زندگی میں پابندی ہے نماز کی، وقت پر جماعت کا اہتمام کر کے وضو کا کمال، اور اسی طرح سے اس کے تتمات جتنے بھی ہیں صحیح ڈھنگ سے سنت کے مطابق نماز پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، اس کے واجبات اور ارکان اور اسی طرح سے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، جس میں صفوں کو سیدھا کرنا بھی آتا ہے، اقامت الصلاۃ میں یہ بھی آتا ہے، وضو کا صحیح کرنا بھی آتا ہے۔ تو یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نمبر 3، مال کے بارے میں ان کا کیا ہے؟ کہا کہ جو کچھ اللہ نے بطور رزق ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وہ اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتے، میری محنت کی کمائی ہے، میرا ہے۔ ان کی مینٹالٹی مال کے بارے میں کیا ہوتی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی نے ہم کو دیا ہے تو ہم کو بھی دینا چاہیے۔ سمجھ میں آئے؟ مال کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے یہ میرا ہے، اور مال کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے مجھے کسی نے دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے مجھ کو دیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ مجھے ملا ہے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں جو محتاج ہیں، مجھے بھی ان کو دینا چاہیے۔ مجھے کیوں دیا ہے؟ تاکہ میں انہیں حقداروں کو ان کا حق پہنچاؤں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ 3 پہلو بتائے مومن کی زندگی کے۔ دیکھیے قرآن بہت پیاری کتاب ہے۔ آگے آ جائیں، تھوڑا آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں، آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں، ان کے سننے کا آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کے لیے سننا آسان کیا۔ 3 باتیں یہاں پر بیان کی گئی، ایک دل، دوسرا بدن، تیسرا مال۔ دل کی سطح پر کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی بات پر یقین کرنے والے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے۔ دوسرا بدن کی سطح پر نمازی، جو نمازی صحیح ڈھنگ سے بن گیا اس کی باقی زندگی میں اپنے آپ سدھار آئے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ تو نماز زندگی میں آئے گی، سدھار اپنے آپ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو نماز ان کی زندگی میں ہے۔ اور تیسری چیز مال کی سطح پر کیا ہے؟ نماز کا تعلق اللہ سے ہے اور مال کے خرچ کرنے کا تعلق بندوں سے ہے۔ صحیح؟ 2 باتیں اللہ نے بیان کی، دل کا ماحول ان کا بیان کیا، لیکن دوسرا اس کے بعد 2 چیزیں بیان کی، ایک نماز اور دوسرے مال میں سے خرچ کرنا۔ زکوٰۃ نہیں کہا کیونکہ صرف زکوٰۃ ہوتا تو لمیٹڈ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو آدمی خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر اور غرباء و فقراء پر، زکوٰۃ میں سے اور صدقات میں سے، اور اسی طرح سے اور بھی راستے ہیں۔ تو 2 پہلو ذکر کیے، ایک پہلو اللہ کے متعلق، دوسرا بندوں سے متعلق۔ اللہ سے متعلق ان کی زندگی میں نمایاں عمل اگر ہے نماز ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے اللہ کے بندے بنے کھڑے رہو۔ ان کی زندگی میں بندگی ہے، وہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو مان کے چلتے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرنا اس بات کی علامت ہے، وہ مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی معبود ہے جس کے سامنے ہم کو جھکنا ہے، جس کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے۔ اور ان کی زندگی میں یہ کبھی کبھار اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ موڑ میں آئے تو نماز پڑھتے ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے لیکن کیسا؟ شوقیہ، آج چھٹی ہے چلو نماز پڑھنے کو دل بول رہا ہے، آج آرام بہت ہو گیا تھوڑا نماز بھی پڑھ لیں گے۔ ہاں نہیں،
یا گھر پہ دیندار لوگ آئے تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے نا. ہمارے سعودی سے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے بہت نمازی لوگ ہیں, تو یہ بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے جا رہے ہیں. شوقیہ نمازی نہیں. کیا کہا قرآن میں اللہ نے؟ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. وہ پھلدار پیڑ کیسا ہے؟ ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے. موسمی پیڑ نہیں ہے وہ, رمضان والا, چھٹی والا نہیں, ہر آن دیتا ہے. لیکن اس میں اشارہ کیا کیا؟ باذن ربہا, اپنے رب کے حکم سے. جب اس کا رب حکم دیتا ہے پھل دیتا ہے. تو اپنی مرضی سے پھل دیتا, اپنے حساب سے, اپنے ٹائم پہ. کب؟ جب اس کا رب حکم دے. اس کی زندگی میں اس پیڑ پہ پھل لگتے ہیں, یعنی اس کی زندگی میں اعمال آتے ہیں. جب جب اللہ کا حکم آتا ہے وہ پھل دیتا ہے, یعنی نیک اعمال کرتا ہے. تو ایک تو اس کی زندگی میں نماز ہے, دوسرے اس کی زندگی میں کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ احسان. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کو کامل بناتی ہیں, اور اس میں تیسری جوڑ دیں تو اس میں بالکل لذت پیدا ہو جاتی ہے. ایک قلب کی سطح پر ایک انسان کا خوف و یقین و محبت والی کیفیات والا ہونا. وہ مشین نہیں ہے, برابر اٹھتا نماز پڑھتا, آگے سو جاتا, ایسی مشین نہیں ہو, برابر پیسے نکالتا دیتا, مشین نہیں ہے. اس سے پہلے بتایا اس کے دل میں کیفیات ہے, اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے, اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ کی بات پر یقین ہے. تو قلب کو سب سے پہلے بیان کیا, صحیح, دل کو سب سے پہلے بیان کیا. پہلے یہ ہونا چاہیے اس کے اندر, اس کے پاس کیفیات ہونی چاہیے. وہ مشینی عمل کرنے والا نہیں ہو, برابر ٹائم ٹو ٹائم سب کرتا ہوں میں برابر, وہ مشین نہیں ہے. وہ پہلے دل والا ہے, اس کے پاس قلب سلیم ہے, جو یقین سے بھرا ہوا ہے, جو اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے. وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے والا ہے, اللہ پر توکل کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر بتایا اس کی زندگی میں بندگی ہے, عبادات والا شعبہ اس کا پکا ہے. اور پھر اس کے بعد بتایا کہ صرف وہ اللہ اللہ ہی نہیں کرتا, بلکہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے. یہ تین پہلو انسان کی زندگی کے ہیں. اگر ان تینوں شعبوں کو آدمی سنبھال لے تو آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا, یہ ہیں واقعی حقیقی مومن, پکے مومن, کہلانے کے حقدار. پھر ان کے لیے وعدے کیا کیے؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس. دنیا میں اللہ کے لیے جھکایا انہوں نے اپنے آپ کو, آخرت میں اللہ ان کو کیا کرے گا؟ اونچے درجات دے گا. دنیا میں انہوں نے اللہ سے ڈر کے اللہ سے معافیاں مانگی, اللہ کی خشیت اور عظمت کے احساس سے انہوں نے اللہ سے استغفار کیا, اللہ نے ان کو مغفرت دے دی. اور دنیا میں انہوں نے اپنے مال میں سے بندوں پر خرچ کیا, اللہ تعالیٰ اس سے اچھا رزق ان کو دے گا, عزت والا رزق. انہوں نے جب بندوں کو دیا, ذلیل کر کے نہیں دیا, لے کھا خوش رہے, اور پھر بعد میں مل کے بولا کھایا نا. انہوں نے ذلیل نہیں کیا دینے میں, انہوں نے کیا کیا؟ دے کر اس کی عزت باقی رکھی. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ ان کو دے گا, عزت کے ساتھ دے گا. اللہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آدمی بھلائی جب کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. جتنا عمدہ طریقے سے بندہ بھلائی کرتا ہے اللہ اتنی بہتر جزا اس کو دیتا ہے. تو اللہ نے کہا ورزق کریم, عزت والا رزق ان کے لیے ہے کہ رزق بھی دے گا. رزق محتاجی کی علامت ہے نا, آدمی لاؤ تو محتاجی ہے وہ, لیکن اللہ محتاجی ذلیل کر کے نہیں دے گا, عزت کے ساتھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو کیا ہے, یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 2, 3 اور 4 ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 3 آیتوں میں کتنا ہے. قرآن کتنی بڑی کتاب ہے اور کیا نہیں ہے اس کے اندر. کاش کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بنیں, اس کو سمجھنے والے بنیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے والے بنیں. خالی ہم لوگ 1 ختم 2 ختم 3 ختم ہاں اس میں لگے ہوئے ہیں, زندگی ختم ہو جائے. وہ پڑھنا چاہیے, لیکن ایک وقت اپنا ایسا بھی نکالنا چاہیے, یعنی آدمی کی 2 قرتیں ہوں. ایک تو وہ پڑھے کہ وہ مکمل کرے تاکہ زبان قرآن سے محروم نہ ہو جائے,
پڑھتا رہے آدمی، اس کی زبان بھی قرآن پڑھنے والی ہو. دوسرا یہ ہے کہ اس کا دل بھی تو قرآن پڑھنے والا ہو، خالی زبان نہیں، تو اس کا دل بھی قرآن پڑھنے والا ہو. تو تھوڑا سوچ کے ٹھہر کے تھوڑا کیا کہا میرے رب نے. ہم کو عربی تو آتی نہیں، تو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ہم پڑھنے والے بنے. تو یہ بہت ضروری ہے، جس سے آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا. آئیے دیکھتے ہیں کہ مومن کی کیا. اب یہ تو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ایسے بہت سارے مقامات ہیں. بلکہ قرآن میں آپ دیکھیے سورۃ المؤمنون ایک مستقل صورت ہے، ایمان والے، اور ایک صورت ہے مؤمن، سورہ مؤمن. دو صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان کی ہیں. لیکن دیکھتے ہیں حدیثوں میں بھی کیا صفات ہیں، تاکہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور دیکھیں کہ واقعی ہم لوگ ایمان کی ان صفات سے متصف ہیں یا نہیں. کہ جس کو کہا حدیث میں کہ مومن ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے، تو ہم ایسے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، جڑوں میں پانی دینے کی ضرورت ہے. نمبر 1، مومن اللہ سے تعلق والا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں ہمیشہ اللہ سے ملاقات کا شوق رہتا ہے. دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتا ہے، جلدی سے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب کے انعام کو حاصل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں سڑی ہوئی چیزیں ہیں، گھٹیا چیزیں، ایک دم جنت کے مقابلے. ورنہ بہت بڑی نعمت ہے یہ، جو بھی اللہ دے، اللہ کا احسان. ضرورت تو ہے ہماری، لیکن جب آپ اس کو جنت سے جوڑو گے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مومن ہمیشہ یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں پر رہنا ہے، وقتی طور پر رہنا ہے. یہاں ہمیشہ موج مستی کے لیے ہم لوگ آئے نہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے یہاں پہ نہیں، امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور ہم کو یہاں سے نکل کے جانا ہے، اور یہاں سے جب تک جاتے نہیں ہمارا رب کا دیدار ہم کو ہو سکتا نہیں، اور جنت ہم کو مل سکتی نہیں. تو یہاں سے اس کا دل یہاں اٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس کا دل وہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے. جیسے یہاں سے کوئی آدمی سعودی جائے، امریکہ جائے، وہاں رہیں، فیملی اس کی یہاں رہتی ہے، دل یہاں اٹکا ہوا رہتا ہے، وہاں کا نہیں ہو جاتا. وہ واقعی اگر دل ہے اس کے پاس تو یہاں کا رہتا ہے، وہ وہاں کا نہیں ہو جاتا. وہ ہمیشہ اس کو یہاں کی یاد آتی رہتی. کئی دو روتے وہاں جا کے اکیلے میں بیٹھ کے، تو ان کو یاد آتی ہے، اس کا دل یہاں لگا رہتا ہے، وہ ہے وہاں پر. اسی طرح سے مومن دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل اللہ سے لگا ہوتا ہے. اور یہ شدت بڑھ جاتی ہے موت کے وقت. موت کے وقت یہ شدت بڑھ جاتی ہے. اس کی جو روح ہے نکلنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے اب اس کے رب سے اس کی ملاقات ہونے والی ہے. یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے پاک روح نکل، چل. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی، کیونکہ زندگی بھر ایمان پر اطمینان میں تھا، اپنے دین پر اطمینان میں تھا، اللہ کے فیصلوں پر اس کو اطمینان تھا، کھٹک نہیں تھی اس کی زندگی میں. اب اس کے بعد جب موت کا وقت آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام اس کو آتا ہے، ارجعی، ارجعی، واپس چل، لوٹ. وہاں سے آیا ہے وہ، واپس جانا ہے اس کو. ارجعی، کدھر؟ الی ربک، تیرے رب کے پاس، تیرے رب کے پاس. کیسے حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں چل کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں، خاص بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. موت کے وقت اس سے کہا جاتا ہے. وہ جو شوق ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روح ایک دم لپک کے نکلنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے فرشتہ جب لینے کے لیے آتا ہے تو. کیونکہ زندگی اس کو معلوم ہے اس سڑی ہوئی دنیا میں کیا ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، اصل جنت ہے، اصل اللہ کا قرب ہے. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. یہ مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے، قید رکھا ہوا ہے اس کو. یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، خودکشی نہیں کر سکتا ہو
اس کو اللہ نے ڈالا ہے، اس کو جینا ہے جب تک اللہ نے رکھا ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتا وہ. لیکن دل اس کا کیا ہوتا ہے؟ لپکتا تھا، نکلنا ہے یہاں سے، نکلنا ہے یہاں سے، مجھ کو نکلنا ہے یہاں سے. اس کا دل ہمیشہ اللہ سے جڑا رہتا ہے. تو یہاں امتحان کے لیے ہے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، شریعت کے اس کے اوپر فرائض ہیں، اس کے لیے محرمات سے بچنا ہے، اس کو پابندیاں اس کے اوپر ہے، جیسے جیل میں ہوتی ہے. جیل آدمی کس کو بولتا ہے؟ جیل میں آ گیا میں، ایسا لگ رہا مطلب قید خانے میں ہے، وہ قید ہے، قید ہے، قید ہے. یہ نہیں کر سکتا، نظر کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کانوں کو بچاؤ، ہاتھ کو بچاؤ، یہاں مت جاؤ، ایسا مت کھاؤ. کوئی ادات اس کے لیے ہے، جیل میں ہوتا. جنت میں کیا ہے؟ جو کھانے کا کھاؤ، جہاں جانے کا جاؤ، کچھ وہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور وہاں اللہ کا دیدار ہوگا. جس رب کی ہم نے زندگی بھر عبادت کی، اس رب کو دیکھنے ملے گا، اس سے اس کا کلام سننے ملے گا، اس کا سلام سننے ملے گا. سلام قولا من رب الرحیم، بڑے رحم کرنے والے رب کی طرف سے سلام جنتیوں کے لیے. یہاں ہو سکتا ہو نہیں، وہاں ہے. اس کو ایسا لگتا ہے سب لپیٹ کے نکل جانا ہے یہاں سے، لیکن جا نہیں سکتا ہو، کیونکہ اللہ نے جب تک رکھا ہے رہنا ہے اس کو یہاں پہ. اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے، سیدھا پہ جہنم میں جائے گا. الٹا ہو گیا معاملہ، جہاں جانا تھا غلط جگہ چلا گیا. بھاگ نہیں سکتا جیل سے، رہنا اس کو جب تک اللہ رکھے اس کو. لیکن دل اس کا اللہ سے، اللہ کی طرف لپکتا ہے. وہ اپنا دل دنیا سے نہیں لگاتا، وہ دنیا میں جیتا، یہاں وہ کرنے کا جو کرتا، لیکن اس کا دل آخرت سے لگا ہوتا ہے. دل کون لگاتا ہے یہاں سے؟ کافر. کہہ کیا آخرت اور کہہ کیا اللہ، نعوذ باللہ. اس کو کیا ماننا ہے؟ وہ کیا بولتا؟ دس از مائی لائف، یہاں جو کرنا ہے کرو، یہ ایک موقع ملا ہے، انجوائے کرو، ہو موج مستی کر لو، جو کر لیا کر لو یہاں پہ. کس نے دیکھا قبر میں جا کے کیا ہوتا؟ کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ کافر بولتا ہے ایسا، مومن نہیں بولتا ایسا. کافر بولتا ہے، بولتا یہ موقع اپنے پاس ہے، کوئی حد بندی مت کرو، جتنا انجوائے کرنا ہے سب انجوائے کر لو، کوئی لذت چھوڑنا نہیں. وہ یہاں اللہ تعالی کی شریعت نہیں بلکہ اپنی چاہتیں پوری کرتا ہے. وہ اللہ کی چاہت پوری نہیں کرتا، وہ اپنی چاہت پوری کرتا. مومن اپنی چاہت قربان 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 کرتے رہتا اللہ کی چاہت کے لیے. کیوں؟ اس کو معلوم میری چاہت کی کیا ویلیو ہے، اللہ کی چاہت بڑی چاہت ہے. وہ پہنتا لباس جو اللہ نے بتایا، خواتین ہیں پردہ، دم گھٹا، اللہ نے بولا ہے پردہ کرنا چاہیے. تو اچھا اللہ بولا کیا، ٹھیک ہے پردہ کر لیتی، دم گھٹا تو گھٹا. مومن یہ نہیں کرنا، یہ تجارت نہیں کرنا، حرام ہے. ارے اور کیا کروں پھر؟ نہیں کرنا، اللہ بولا. اچھا اللہ بولا کہ اللہ کی چاہت پوری ہوگی، میری چاہت نہیں ہوگی پوری. میں پورا کورس کرا تھا یہ جاب کرنے کے لیے یا یہ بزنس کرنے کے لیے، نہیں کر سکتے. نہیں، اللہ کی چاہت نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تو یہ کرے. تو مومن ہے کیا؟ ہاں، اللہ نہیں چاہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی چاہت بڑی، میری نہیں کچھ بھی. پابندیوں میں جیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. وہ اپنی چاہتوں کو قربان کرتا ہے اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے. محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر اپنی چاہتوں کو قربان کرے. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے، کیا محبت کرتا اللہ سے؟ کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک ہے، محبت ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے. اس لیے مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن قید خانے میں رہتا ہمیشہ. جب تک زندگی ہے وہ قید خانے میں ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا. وہ میں آزاد ہوں، آزاد نہیں ہے تو. تجھ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، پھر دیکھنا ہے مجھے کیا پسند ہے. اگر تیرے دل میں آ رہا میرے کو بہت اچھا لگتا، پہلے یہ بھی دیکھ اللہ کو اچھا لگتا کہ یہ. وہ ہمیشہ کنڈیشنل پسند ہوتی ہے اس کی جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی پسند ہوتی ہے کنڈیشنل رہتی. میرے کو تو آ رہا پسند، لیکن اللہ کو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو نہیں ہے، پھر میرے کو بھی پسند نہیں ہے. اب دیکھیے صحابہ، شراب پسند تھی کہ نہیں؟ ان کو بہت پسند تھی شراب. اتنی پسند شراب، سنبھال کے رکھتے تھے سالوں سال.
اور شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اس میں نشہ اتنا ہوتا ہے، اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے. پرانی شرابیں سنبھالتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ شراب کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، گندی چیز ہے اور شیطان کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے. شیطان کا عمل ہے یہ. شراب پینا شیطانی عمل ہے. فاجتنبو، بچو، شراب سے بچو. کیا کیا صحابہ نے؟ بہا دیا اس کو راستوں پر، بہا دیا اس کو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گھر میں ہمارے پلا رہا تھا، ایک جام چل رہا تھا، دور چل رہا تھا، شراب کی پارٹی ہو رہی تھی وہاں پہ. غالباً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہو رہی ہے آواز، کچھ اعلان ہو رہا کیا؟ تو حضرت انس کے باہر دیکھا، باہر اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی. ہاں شراب حرام ہو گئی. گھر میں جتنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں جام تھا، انہوں نے جام ڈال دیا ایسا، ہاتھ میں پی رہے ہیں، آدھا پی کے انشاءاللہ ہاتھ سے نہیں پیوں گا. ایسا نہیں کیا انہوں نے، آخری جام تو آج سے الوداع پیو. ایسا کیا نہیں. جو ہاتھ میں تھا، جس نے منہ میں لی تھی، اس نے جیسی سنا شراب حرام ہو گئی، تھوک دیا، اس نے تھوک دیا، اس نے نگلا نہیں اس نے. اور بڑے بڑے مرتبہ برتنوں میں شراب رکھی ہوئی تھی، چھوٹے موٹے نہیں تھے وہ لوگ، اچھی پیتے تھے، مضبوط، کھاتے بھی ویسا تھے وہ لوگ. شراب رکھی ہوئی ہے، کہا پھوڑو اس کو، پھوڑ دیے اس کو. برتنوں کو جو برتنوں میں رکھی ہوئی تھی پھوڑ دیے، برتن بھی نہیں رکھی ہوا، برتن بھی نہیں رکھے، پھوڑ دیے اس کو. یہ ایمان ہے. وہ زندگی میں آتا ہے تو پھر وہ کفر کو اور اللہ کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتا، نکال کے باہر پھینک دیتا اس کو. حقیقی معنوں میں جب آتا، بیمار ایمان جب آتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کونے میں جا کے بیٹھتا ہو. لیکن مضبوط ایمان جب آتا، سب مار پیٹ کے بھگا دیتا، اندر سے شیطانی حرکتیں جتنی بھی رہتی ہیں سب کی دھلائی کر کے نکال دیتا سب کو. وہ مضبوط ایمان ہے. لیکن ایمان اگر کمزور ہو تو کیسا کرتا؟ میں آ سکتا اندر، ہاں بیٹھ بابا ادھر جا کے کونے میں. وہ بھی جا کے بیٹھ جاتا، ماں باپ کچھ ہے ملے گا کچھ مجھ کو بھی. وہ ایمان کمزور ایمان. پھر بے دینی ایسی رہتی، کیا ہے، ایک گزارش ہے میری، ذرا نماز کو چلیں گے، چپ بیٹھو نا ادھر. ایمان کو ایسا چپ بٹھا دیتا ہے، بتا یہ نہیں کرنا، چپ بیٹھتا ایمان ہوتا ہے. کون سا ایمان ہے یہ؟ کمزور ایمان ہے. ہم اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں ہمارا ایمان کون ہے؟ وہ مجبور، لاچار، کمزور، غریب، مسکین، کچھ نہیں کر سکتا، لنگڑا، لولا، اپائج، پیرالائز. وہ ایمان ہمارا ہے؟ یا ایسا ایمان ہے کہ وہ آ گیا اندر تو سب لوگ سہم کے بیٹھ جاتے اور کچھ لوگ تو جوتے لے کے بھاگ جاتے ہیں. شیطانی حرکتیں ہماری زندگی سے ایسی نکلتی کہ نہیں. ایمان اگر ہے تو ایسا ہونا چاہیے. صحابہ کا تو ایسا ہوا بھائی، صحابہ کا تو ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھا عورتیں راستے کے بیچ میں سے چل رہی، مرد بھی چل رہے اور اختلاط ہو رہا ہے. آپ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تھے. آپ نے مسجد کے باہر کھڑے کھڑے آواز لگائی، مسجد نبوی کے دروازے پہ آپ کھڑے تھے. کہا تم لوگوں کا اس طرح سے راستے کے بیچ میں سے چلنا ٹھیک نہیں ہے. تم دیوار یعنی کنارے سے چلو، تمہارے لیے کنارے سے چلنا چاہیے تمہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے بس دیکھا، ابھی آپ نے حکم دیا تھا کہ عورتیں پوری راستے سے کنارے ہو گئی اور دیوار سے لگ کے چلنے لگی، یہاں تک کہ ان کے جو چادریں ہیں وہ دیوار میں پھنسنے لگی ہیں. اتنا دیوار سے سٹ کے چلنے لگی. تو ان کی زندگی میں یہ چیز تھی، بلکہ وہ اس قید کو اپنے لیے قلعہ سمجھتے تھے. واقعی اگر مومن اس کا ایمان قوی ہے تو اللہ کی شریعت کا جو قید خانہ ہے اس کو اپنے لیے قید خانہ نہیں سمجھے گا، اس کو اپنے لیے قلعہ سمجھے گا. میں سیف ہو گیا اس کے اندر. بھائی کسی آدمی کے پیچھے کوئی ایک مثال دیتا ہوں موٹی، تو آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا. کسی آدمی کے پیچھے اگر مافیا لگی ہوئی ہو، گیا تو تیرا نمبر آیا ہمارے پاس، گیا تو 2 دن کا ٹائم ہے،
اور کسی جرم میں پولیس پکڑ لے اس کو ٹریفک سگنل توڑنے میں یا کچھ اور جیل میں چلا جائے اور ہائی سیکیورٹی میں ہو، خوش ہوگا کہ غمگین ہوگا وہ؟ ہاں خوش ہوگا بھائی، اچھا اللہ کا احسان ہے پکڑا گیا میں، اور اب جا کے میں کیا ہو گیا، ہائی سیکیورٹی میں آ گیا. کہاں ہے تو؟ جیل میں، اور خوش. ارے تیرے کو کیا معلوم باہر کتنا ڈینجر معاملہ ہے. باہر تو اپنا کام تمام تھا، سپاری بھی آئی تھی اپنے نام کی، ہاں جانے والا تھا میں، لیکن اب قید خانے میں آ گیا تو کیا ہو گیا، جیل میں جا کے بھی سکھی ایک دم. اور کیسے چاچا سب جیل میں بھی ایسا کر خوش ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیل کو جیل نہیں سمجھ رہا، جیل کو حفاظت سمجھ رہا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا جو ہمارے کو کیا زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. ہم شریعت کے دائرے کو کیسے سمجھتے ہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، کیا اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ سب کر رہے ہیں، اپنے کو شریعت کی پابندیاں. لیکن یہ تجھ کو معلوم نہیں کہ اگر تو اس کے باہر جائے گا تو کتنا بڑا کرنٹ لگنے والا تیرے کو، ہلاکت اس کے باہر ہے. تو اس کے اندر سیف ہے، تو نہیں جانتا. اگر تو اس نگاہ سے دیکھ لے کہ باہر کتنی ہلاکت ہے تو اس کے اندر رہنا تو اپنے آپ کو محفوظ. وہ دکھتا نہیں نا اپنے کو، وہ دکھتا نہیں ہم کو کہ باہر کتنی ہلاکت ہے. اگر ہمارا یقین ہو کہ اللہ نے جب ہم کو دائرہ بنا اس کے باہر نہیں جانا تو باہر جانے میں ہلاکت ہوگی، تبھی تو اللہ نے کہا نا ہم کو. یہ مومن کا مزاج ہونا چاہیے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے کیا ہے، جنت ہے. وہ جہاں چاہے بھٹکتا پھرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، اس کے لیے آزادی آزادی ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور ایک صفت مومن کی کیا ہے، اگر یہ ایک صفت بھی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور صفات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری صفت ہے مومن کی، صبر اور شکر کے ساتھ جینا. تکلیفوں پر صبر کرنا، اللہ کی شکایت نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا اس پر اس کی ناقدری نہیں کرنا، اس پر اللہ کا شکر کرنا. صبر اور شکر کے ساتھ جینا، کیونکہ زندگی میں رات دن کا سلسلہ چلا رہے گا. سکھ دکھ کا، راحت تکلیف کا، بیماری شفا کا، پریشانی اور آسانی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جیسے رات دن کا سلسلہ ہے. ان دونوں حالتوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے، صبر شکر صبر شکر صبر شکر کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. مومن ایسا چلتا رہتا ہے جیسے سائیکل چلانے کے ساتھ پینڈل مارتے رہتا ہے. مومن ایسے ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی، برابر بیلنس لے کے چلتے رہتا ہوں. اچھے حالات آتے ہیں شکر کرتا ہے، برے حالات آتے ہیں صبر کرتا ہے. اچھے حالات آتے ہیں شرارت نہیں کرتا، شکر کرتا ہے. ہاں مستی میں نہیں آتا، شکر کرتا، اللہ کا احسان ہے. اور برے حالات آتے ہیں بغاوت نہیں کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا ہے، بلکہ صبر کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا حال بڑا عجیب ہے، مومن کا حال بڑا عجیب ہے. یعنی واقعی مومن کا حال تعجب کرنے کی چیز ہے. زبردست معاملہ ہے مومن کا. کون سے مومن؟ سچا مومن. ان امرہ کلہ خیر، اس کا تو ہر ہی معاملہ خیر والا ہوتا ہے. جیسے بھی حالات اس پر آتے ہیں، جس حال میں وہ ہوتا ہے خیر ہی میں ہوتا ہے، خیر سمیٹتا ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. یہ چیز کہ ہر حال میں وہ خیر سمیٹے. بزنس میں اس کو پروفٹ ہوگا تو بھی خیر سمیٹتا، لاس ہوگا تو بھی خیر سمیٹتا، صحت ملے شفا ملے تو بھی خیر سمیٹتا، بیمار ہوا تو بھی خیر سمیٹتا، کامیاب ہوا تو بھی خیر سمیٹتا، ناکام ہوا تو بھی خیر سمیٹتا. ہر حال میں وہ اس کا کاؤنٹنگ کوٹا اس کا بھرتا ہی رہتا ہے، چلتا رہتا ہے اس کا. ان اصابته السراء شکر فکان خیر اللہ. اگر خوشی کے حالات اس پر آتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور اس پر تکلیف کے حالات آتے ہیں صبر کر لیتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہوتا ہے. خوشی کے حالات میں کیا کرتا؟ ہاں شریعت توڑتا، ناچ گانا ڈسکو یہ وہ سب کرتا نہیں. خوشی کے حالات میں اللہ کا شکر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامیابی کو اپنا کمال اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں مانتا. وہ کس کا نتیجہ مانتا؟ اللہ کی عطا مانتا ہے. اللہ تو نے دیا، کامیابی دی تو نے دی، رزق دیا تو نے دیا، شفا دی تو نے دی.
جو بھی مجھ کو ملا تو نے دیا اللہ. وہ اللہ کی طرف اس کا انتساب کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے. اپنا کمال نہیں مانتا، میں بڑا، میں بھاری، میں زبردست نہیں کرتا ہوں. کچھ بھی نہیں. تو نطفے سے پیدا ہوا اور قبر کی مٹی میں جا کے سڑ کے تو وہاں پہ مٹی بننے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بعض تابعین نے بہت سخت جملہ کہا انسان کے بارے میں، کہا کہ تو اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتا ہے، حالانکہ 2 مرتبہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے. بولنے کی چیز بعض اوقات کسی کو قباحت محسوس ہو، لیکن انسان اگر اس کے ذہن میں کچھ ہے تو وہ سوچے کہ میں کیا ہوں. باپ اور ماں 2 مرتبہ تو ایسی چیز ہے. تجھ کو اللہ تعالیٰ نے، تو اپنے حال پر سوچ کتنا بڑا. تو مومن اپنی نعمتوں کا، اپنے کمالات کا انتساب کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ نے دیا، میں کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ جب ہوا تو آپ اپنا سر ایک دم جھکائے ہوئے، ایسا کہ آپ جو اونٹ پہ بیٹھے ہیں پالان آپ کے سر کو ٹک رہی، یعنی کہ ایک دم بالکل تلوار ہاتھ میں لے کے ایسا، اور ایک دم فاتح کی طرح داخل ہو. نہیں، آپ ایک دم تواضع کے ساتھ داخل ہو رہے تھے مکہ میں. میں نہیں، اللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کی نصرت آ جائیں اور فتح ہو جائیں اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ جشن منائیے. ایسا کہا فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ اللہ کی پاکی بیان کیجیے. بے عیب اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی بھی کتنا بھی بڑا کیوں نہ اس کے کام میں عیب رہے گا، کمی رہے گی. پاکی کس کی بیان کیجیے؟ اپنی نہیں. دیکھا کیسا زبردست ہے، میں کیسا کیا نا. باقی اللہ کی بیان کیجیے. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کی. تعریف اللہ کی ہو، اللہ کی پاکی اور اللہ کی تعریف. بے عیب ہے تو اللہ ہے، خوبیوں والا ہے تو اللہ ہے، میں نہیں. فسبح بحمد ربک. اور اس کے بعد کیا کیجئے؟ واستغفرہ. آپ دیکھیے اتنی قربانی، اتنا کام، سب کچھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی حمد کرو، اور آپ کیا کرو؟ آپ استغفار کرو. اے اللہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دے. نبی کو استغفار کی تلقین کی جا رہی. آپ سوچئے، مطلب اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ مزاج ہوتا ہے مومن کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے میں اس چیز کو پائے ہوئے تھے. تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہے. آپ دیکھیے مجلس ختم ہوتی ہے تو کیا دعا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کون بتائے گا؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب. یہ سورہ اذا جاء کی تفسیر نہیں ہے، آپ غور کیجئے اس پہ، گھر پہ جا کے اس دعا کو پڑھیے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ پابندی سے اس کا اہتمام کرتے تھے. اس میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اور اخیر میں استغفار ہے، اور اللہ کے توبہ قبول کرنے والا ہونے کا اقرار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرتے تھے. عائشہ فرماتی ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مومن ہر حال میں خیر سمیٹتا ہے. کیسے؟ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے، برے حالات میں صبر کرتا ہے. کامیابی کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. اور جب برے حالات آتے ہیں تو اللہ کی شکایت کرتا نہیں، بلکہ اس پر صبر کر لیتا ہے، بلکہ اس میں اپنی ہی کمی مانتا ہے. برے حالات جب آتے ہیں مزاج یہ ہوتا ہے مومن کا کہ کہیں میری کسی غلطی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی ہے، میرے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا جس کی سزا اللہ دے رہا. وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح سے مومن کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کی ماتحتی ہوتی ہے. یا اگر مثال کے طور پر اسلامی حکومت ہے تو جو امیر مسلمانوں کا ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتا ہے. یا کسی سماج میں اجتماعیت مسلمانوں کی ہے تو اس میں جو اولو الامر ہوتے ہیں، جو سماج کے اندر نظام چلاتے ہیں اور مسلمانوں کے امور کو حل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی بات کو مانتا ہے، پھر چاہے وہ گھر کا بڑا کیوں نہ ہو.
گھر کا بڑا جو ہوتا ہے اس کی مانتا ہے. مومن میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا جو ہے، میری جو اوپر اتھارٹی ہے اس کی مجھ کو مان کے چلنا ہے. وہ باغی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر طاعت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فرما بردار بن جاؤ، چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر مقرر کیا جائے، چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے. فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انقاد، اس لیے کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اونٹ ہے جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے، جہاں اس کو لے جایا جاتا ہے چپ چاپ چلا جاتا ہے. اونٹ میں زیادہ طاقت ہے یا اونٹ کو لے جانے والے میں؟ ہاں، لیکن اونٹ آپ دیکھیے اتنی طاقت ہونے کے باوجود اس کے اندر پاور اتنا ہوتا ہے، کھوپڑی پکڑ کے کھینچ سکتا اس کی پوری. لیکن اونٹ کیا رہتا ہے، اونٹ کا مزاج ایسا ہے، ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے لگام پکڑ کے اگر لے جائے چپ چاپ اس کے پاس جاتا ہے، جہاں بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے مزاج میں تابعداری ہوتی ہے. ایسی مومن ہوتا ہے، ایسی مومن ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے اوپر جو لوگ ہیں اتھارٹی، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا سماجی اعتبار سے ہو، چاہے گھر کی سطح پر ہو، چاہے دینی میدان میں ہو یا کسی اور میدان میں ہو، اپنے اوپر کی جو اتھارٹی ہے اس کی بات وہ مان کے چلتا ہے. یہ مزاج مومن میں ہوتا ہے. عام طور سے لوگوں میں مزاج نہیں ہے. ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. ہر آدمی کے پاس اپنی رائے ہے، ہر آدمی کے پاس اپنی بات ہے، لیکن ماننے کا مزاج کتنوں میں ہے. اگر قوم کے اندر مسلمان، آپ دیکھیے سب اگر سیدھی نہیں، کیا کرتے لوگ؟ ادھر والوں کو تھوڑا پیچھے ہو جاؤ بولتے، ادھر والوں کو تھوڑا، یعنی میں سینٹر ہوں، میں صحیح ہوں، تم لوگ میرے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاؤ. ہے کہ نہیں؟ آپ نے بارہ اس کو دیکھا ہوگا، جب سب صحیح کرنی ہوتی تو آدمی کیا کرتا، خود آگے پیچھے نہیں ہوتا کبھی، اپنے حساب سے پوری سب کو آگے کرتا. ہر آدمی ایسا کرتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی پہلے اپنی پوزیشن طے کرے، میں صحیح ہے کہ نہیں. میں غلط کیسا ہو سکتا بھائی؟ ہو سکتا میں غلط، پیدا ہوا جب سے صحیح تھا، میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا. مومن کا مزاج خود احتسابی ہوتا ہے. مومن سب سے پہلے اپنے کو چیک کرتا، کہیں میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے. یہ مزاج مومن میں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ نہیں ہو سماج میں، سماج کبھی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے. ایڈجسٹمنٹ، مان کے چلنا، سننا، یہ مزاج مومن میں ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے مومن سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن مومن بے حس نہیں ہوتا ہے. مومن احساس والا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا چلا جائے، اس کو بالکل کوئی احساس ہی نہ ہو. بلکہ مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فہو مؤمن، جس کو اس کی نیکی سے خوشی ہو اور اس کی برائی سے، اس کے گناہ سے اسے تکلیف ہو تو وہ مومن ہے. مومن سے غلطی نہیں ہوتی، ایسا ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، اسے غلطی ہوگی، لیکن اس کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے کہ اس سے اس کی نیکی ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ میں آج میں نماز پڑھا، تلاوت کرا، میں نے کیا، اس کو نیکیوں پر خوشی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے توفیق دی وہ نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے اندر سے. کر لیا ایسا نہیں رہتا اس کو. الحمدللہ میں نے آج دیکھو ذکر کیا برابر پابندی سے، میں نے تلاوت کیا، میں نے فلاں کتاب پڑھا، آج دینی درس میں گیا، میں دیکھو فلاں کو بیٹھ کے میں نے دین کی بات کیا، سمجھایا، وہ سدھر گیا، یا فلاں چیز میں نے کیا. تو اپنی نیکیوں پر وہ خوش ہوتا ہے، اس کی لذت لیتا ہے، اس کو خوشی ہوتی کہ میں آخرت کے سفر میں اللہ کے قریب اور جنت کے قریب جا رہا ہوں. تو اس کو لائٹ نہیں لیتا ہو. دنیا دار آدمی، اس کو تجارت میں نفع اور پیسے ہاتھ میں آئے تو کیسا خوش ہوتا ہے، اس کا چہرہ دیکھ، گلہ کھولا اور بہت پیسے نکلے تو کیسا ہوتا، خوش ہوتا ہو. تو جب مال سے خوش ہو سکتا ہے آدمی، اعمال سے نہیں ہو سکتا. مومن کی کرنسی یہ ہے. آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ آخرت میں اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا جنت جہنم کا. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا جنت، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا جہنم. تو مومن جنت کے لیے جو سامان اکٹھا کر رہا ہے
اس کے جمع ہونے میں وہ خوش ہوتا تھا، الحمدللہ کام ہو رہا اپنا، بہت کچھ کام کر رہا ہوں میں، اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی برائی ہو جائے اس سے، لغزش ہوتی ہے اس سے، نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے، غلطی اس سے ہوتی ہے، انسان ہے وہ، ٹھوکر کھاتا ہے۔ جنت میں رہ کے آدم علیہ السلام دھوکہ کھا گئے، دنیا میں اتنے شیطان کھلا بے لگام چھوٹا ہوا ہے ٹائم لے کے، پھر گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، اس کی پوری ایک شیاطین کی فوج ہے، پھر نفس ساتھ میں لگا ہوا ہے، اور دنیا کے اتنے بکھیڑے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بیوی بچے جاب اور یہ اور وہ، اس میں ان سب چیزوں کو سنبھالنے میں ٹھوکر کھاتا ہوا، لیکن ٹھوکر کھا کے وہ بے حس نہیں ہوتا، چلتا سب ایسا نہیں کرتا، نہیں چلتا بولتا، کوئی نہیں بولتا اللہ غفور الرحیم ہے کچھ نہیں ہوتا، نہیں بولتا ایسا، ہو اس کو دکھ ہوتا اپنی غلطی پر۔ کہا کہ من سرت ہو حسنت ہو، جس کی نیکی سے اسے خوشی ہو اور جس کے گناہ سے اسے دکھ ہو، اسے تکلیف ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر سے، اس کو تکلیف ہوتی، کیسا کیا تو یہ، کوئی باہر سے آگے پوچھتا نہیں تو کیسا کیا تو یہ، لیکن وہ خود اپنے آپ سے کیسا کیا تو، کیوں کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا تو نے، کیسا کیا تو نے، غلط ہے نا یہ، اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ رو دھو کے اللہ سے اپنی معافی مانگ کے اپنے گناہ کو دھلا نہ دے، کہ جس کو اس کی نیکی سے خوشی ہو اور اس کی برائی سے، اس کے گناہ سے اس کو دکھ ہو، تکلیف ہو، تو وہ مومن ہے، یعنی اگر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان میں خلل ہے۔ آپ اس عورت کا حال دیکھیے، ایک غامدیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی اور کہا زنا ہو گیا اس سے، کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے کہا کیا ہوا اس کو، کیا ہوا ہے، معلوم کیا، کہا زنا ہوا ہے اور حمل ٹھہرا ہوا ہے اس کو۔ آپ نے کہا جاؤ جب بچہ ہو تب آنا، ابھی سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ نکاح والی عورت کی سزا کیا ہے، سنسار کیا جائے گا، ابھی سزا نہیں، جاؤ جب بچہ ہو جائے۔ اس کی وجہ سے بچے کو کیسے قتل کریں، بچے کو قتل نہیں کر سکتے، حمل ٹھہر گیا ہے پیٹ میں، گناہ تو ہوگا، لیکن اس نے سوچا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں پڑے گا، پڑے گا، لیکن پھر شادی شدہ بھی ہے، گناہ تو ہوا ہے، آخرت میں جہنم میں نہیں جانا ہے۔ سوچی سوچی سوچی، پھر آ کے بولی جہنم جو ہوتا دیکھیں گے، جا کے بتا دیں گے، جو شریعت کی سزا ہے مجھ پر نافذ ہو جائے، کہ اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجیے، مجھ کو پاک کیجیے۔ کہا بھی نہیں، جب بچہ ہو تب آنا۔ گئی، حمل کتنے مہینے رہتا، 9 مہینے، حمل ہوا، بچہ بھی ہوا اس کو۔ اتنے دنوں میں بڑے بڑے پاپ بھول جاتا آدمی، پبلک بھی بھول جاتی، وہ نہیں بھولی، کسی نے اس کو یاد دلایا، ایک روایت میں بھی نہیں ہے، ارے جہاں وقت ہو گیا دیکھ، کسی نے نہیں بولا اس کو، خود آئی، جھولی میں کپڑے میں بچے کو لپیٹ کے لے کے آئی، کہا اللہ کے رسول آپ بولے تھے نا بچہ ہونے کے بعد آنا، یہ دیکھیے بچہ ہو گیا، آپ تو پاک کیجیے۔ کہا نہیں ابھی نہیں، بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، تم اس کو دودھ پلاؤ، جب وہ کھانے لگے تب لے کر آنا، کیونکہ رضاعت ماں کے ذمہ ہے، دودھ پلانا پڑے گا اس کو، لے جاؤ اس کو۔ کتنے سال رضاعت کے ہیں، 2 سال، 2 سال ہے، لے کے گئی، نبی کا حکم ہے پورا کرنا پڑے گا، لے کے گئی۔ بعد میں پھر بچے کے ہاتھ میں، بچے کو لیا گود میں اور بچے کے ہاتھ میں روٹی رکھی، پروف، اور لے کے آئی، بچہ کھا رہا ہے، ماں لے کے آئی، کہتی کہ اللہ کے رسول روٹی کھا رہا ہے، اب تو پاک کیجیے مجھ کو، اب تو پاک کیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، وقت ہو گیا ابھی۔ صحابہ سے کہا اس کو گڑھا کھودو، اور جو بھی طریقہ ہے سنگساری کرنے کا، کہا کہ حکم نافذ، اللہ کی شریعت رحم کر کے چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، سزا تو سزا ہے۔ گڑھا کھودا گیا، اس میں وہ کھڑی ہوئی، سنسار اس کو کیا گیا۔ ایک صحابی کے بدن پر خون کا چھینٹا اڑا، کچھ تو کہا انہوں نے، سخت بات، راوی نے ذکر نہیں کیا اس کو، کہا جو کہا ہوگا معلوم نہیں کیا ہے، زانیہ اور بدکار اور جو بھی ان کی زبان سے نکلا، کچھ تو اس طرح کی بات، سخت بات کہی کہ بدن پہ اس کا خون اڑ گیا۔ آپ نے کہا ایسا مت بولو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 گھروں پر اس کی توبہ اگر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی،
اور اس سے بڑھ کے کیا وہ توبہ کر سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر دی. آپ سوچیے اتنا پیریڈ اس عورت نے کیسی کروٹیں بدلی ہوں گی بے چینی کے ساتھ میں کہ میرے کو پاک ہونا ہے, مجھ کو پاک ہونا ہے, مجھ کو پاک ہونا ہے, مجھ کو پاک ہونا ہے. اس نے چھوڑا نہیں کہ چلو واپس بھیج دی, ختم ہو گیا معاملہ. نہیں, بار بار آتی رہی, بار بار آتی. مومن ایسا ہوتا ہے, وہ پاک ہونا چاہتا, وہ گندگی کے ساتھ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا, وہ گندگی کے ساتھ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا. ایک عورت اتنے بڑے جگر والی, آپ دیکھیے کیسی اس زمانے کتنے اعلیٰ لوگ تھے کہ اتنا بڑا پیریڈ جانے کے بعد بھی اس کی ایک ہی فکر ہے, مجھ کو پاک ہونا ہے, مجھ کو پاک ہونا ہے. اور بار بار بھیجنے کے بعد بھی وہ آتی ہے اور بہانہ سزا کا دیکھ رہی ہے کہ بچہ گود میں لے کے آتی ہے, کبھی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لاتی ہے کہ اب تو پاک کیجیے مجھ کو. کیونکہ اس عورت کو یہ معلوم تھا, کیا عورت توبہ نہیں کر سکتی تھی؟ اس کو معلوم تھا یہ گناہ, اللہ نے جب سزا رکھی تو سزا ہے اس کی, میرے کو آخرت کی سزا نہیں چاہیے, مجھ کو آخرت کی سزا نہیں چاہیے. دنیا میں زندگی ختم ہوئی چلے گا, یہاں کی سزا مجھ کو مل جائے, آخرت کی سزا مجھ کو نہیں چاہیے. اور یہ پاپ لے کے میں زندگی گزاروں, کسی کو معلوم نہ پڑے, میں نہیں کر سکتی ہے. یہ جو بے چینی ہے, یہ ایمان انسان کی زندگی میں بے چینی لاتا ہے. کوئی آدمی آج بول سکتا ہے کسی کو نہیں بتاتی, توبہ کر لیتی, کافی تھا نا. تو یہ دنیا دار آدمی ہے, یہ دنیا دار آدمی ہے. یہ بات وہی سمجھ سکتے ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں کہ نہیں, یہاں چلے گا کچھ بھی ہوا, وہاں نہیں ہونا چاہیے. کوئی آدمی اس کو نادان بھی بول سکتا ہے کہ کیسی عورت ہے نادان, کسی کو بتاتی نہیں تو معلوم بھی نہیں پڑتا. اور شادی شدہ تھی کیا معلوم پڑتا بچہ ہو بھی جاتا کس کا بچہ ہے. شادی شدہ عورت تھی, کیا معلوم پڑتا شوہر کا بچہ ہے کہ کسی اور کا بچہ ہے, نہیں معلوم پڑتا. تو کیوں اس نے اتنا یہ کیا, بچے کا بھی نہیں سوچی, کیا نہیں سوچی. یہ بیوقوف آدمی جو سوچے گا. جب ایمان دل کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو پھر یہ آدمی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا نہیں سوچتا. وہ صرف ایک بات سوچتا ہے, اللہ سے ملاقات کے وقت کیا ہوگا, حشر کے میدان میں کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اس کے نزدیک ایسا بھی چھوڑنا ہے, ویسا بھی چھوڑنا ہے, زندگی کا پورا حصہ بچا ہوا آخرت میں گزارنا ہے. وہاں ہم کو دھبا نہیں چاہیے, وہاں ذلت نہیں چاہیے. یہاں ذلیل چل جائے گا, 4 آدمی میں بے عزت ہو جائے گی, چلے گا. حشر کے میدان میں بے عزت ہو جاؤ میں ساری مخلوق کے سامنے, وہ نہیں کر سکتی. میرے پاس وہ جگر نہیں ہے. اللہ سے ملاقات کے وقت میرا گناہ رہے باقی, معلوم نہیں توبہ قبول ہو نہ ہو, لیکن یہ سزا مل جائے پاک ہو جاؤں گی. تو آپ سوچئے یہ مزاج مومن کا ہوتا ہے, اس کو چین نہیں آتا. لیکن اگر اس کا حال یہ ہو جائے کہ ایک کے بعد ایک گناہ وہ کرتا ہے اور پھر اس کو کوئی احساس نہیں ہے, تو ایسا آدمی اس کے ایمان میں خرابی ہے, اس کے ایمان میں خرابی ہے. تو یہ بہت ساری صفات ہیں, میں ساری صفات ذکر کروں گا بہت لگے گا. بس یہ کہ ہماری زندگی میں اللہ کی بات پر یقین ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہو, ہماری زندگی میں اللہ کا خوف ہو, اللہ سے محبت ہو, اللہ کے دین کی عظمت ہو. ہم اپنی زندگی کو روٹین والی مشینی زندگی نہ بنائیں, بلکہ صبح سے شام تک ہمارے جو اوقات ہیں ہم اللہ سے مناجات میں, اپنے دل کو ایمان میں تازہ کرنے میں, خوشی, غم, دکھ اور خوف اور یقین, اس طرح کی جتنی کیفیات ایک مومن کے دل پر آنی چاہیے, ہمارے دل پر وہ کیفیات آنا چاہیے. اللہ کی بندگی کے مظاہر ہماری زندگی میں ہونے چاہیے. غلطی ہو جائے تو ہماری زندگی میں توبہ, گڑ گڑانا, رونا اور اللہ سے ڈرنا اور آخرت کی دہشت سے پریشان ہونا چاہیے. یہ چیز اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں کمی ہے. ٹھیک ہے, ہم فرشتے نہیں بن جائیں گے, ویسے نہیں بن سکتے کہ کبھی ہم سے غلطی نہ ہو. آدمی صبح سے شام تک آدمی سے غلطیاں ہوں گی, لیکن ان غلطیوں کو اپنا معمول بنا لیں, یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. بعض اوقات غلطیاں کیا ہو جاتی, روٹین بن جاتی ہے, احساس بھی نہیں ہوتا, کیا چلتا, اللہ غفور الرحیم ہے. ہاں, لیکن کیا اللہ نے صرف اتنا ہی بتایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے قوموں پر عذاب نہیں بھیجا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو نہیں بنایا؟ کیا اللہ تعالیٰ
اگر غفور الرحیم ہے تو کیا اللہ عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہے، شدید العقاب نہیں ہے؟ تو ایک مومن کا ایمان پیرالائز نہیں ہونا چاہیے، جیسے آدمی کا جسم جو ہے نا پیرالائز ہوتا ہے، ایک دھڑ کام ہی نہیں کرتا، دھڑ کا ایک حصہ جو ہے رائٹ سائڈ پیرالائز ہو گیا پورا، وہ کام ہی نہیں کر رہا، خالی لیفٹ سائڈ چل رہا اس کا، کہ اللہ کے خوف کا پہلو غائب ہی ہو گیا اس کا، وہ خالی امید والا پہلو اس کے پاس ہے۔ ایسا ہونا چاہیے نہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتاؤ کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو مومن امید اور خوف کے بیچ میں جیتا ہے، وہ نیکیاں کر کے اللہ سے امیدیں قائم کرتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر کے مغفرت کر دے گا، اور جب اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ڈرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جب تک کہ رو دھو کے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے اس کو چین نہیں آتا، جب تک کہ وہ اپنی کوتاہیوں کا تدارک نہ کرے، بھرپائی نہ کرے، اسے چین نہیں آتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں اگر یہ چیز ہم لاتے ہیں تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایمان ہماری زندگی میں ویسا آیا جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ایمان کی توفیق عطا فرمائیں جو ہماری زندگی میں نور پیدا کر دے، اور ہماری زندگی میں ایمان کی خوشبو تازہ ہو، اور ہماری زندگی میں وہ باتیں آئیں جو ایمان کے آنے سے صحابہ کی زندگی میں آئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق دے، اور جو بھی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں کا اللہ تدارک کر کے ہم کو بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اسی طرح سے دینی مجالس میں آنے کی، بیٹھنے کی، اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔